سوال کی بنیاد یہ ہے کہ بالعموم جو ہے عام جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد جو بیوی کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس کے خرچ ہے رہنے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی دیگر ضروریات کا، وہ خاوند نے پورا کرنا ہے۔ سوال جو ہے وہ ہمیں رابعہ احمد صاحب نے نیو جرسی امریکہ سے یہ بھیجا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کے پاس اپنی کافی جائیداد یا مال و دولت ہو، تو کیا ایسی عورت کی بھی خاوند پر ہی ذمہ داری رہتی ہے کہ وہ اس کا خرچ برداشت کرے، یا ایسی عورت کو خود اپنا خرچ برداشت کرنا چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم نے جس طرح آپ نے فرمایا کہ بنیادی طور پر میاں بیوی کی اور بچوں کے رہائش، لباس، خوراک وغیرہ کی ذمہ داری جو ہے خاوند پر ڈالی ہے، اور اسی لیے اس کو ایک قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کو ایک لحاظ سے جو فضیلت ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ عورتوں کو پر مردوں کو جو قوام بنایا ہے، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دینی تھی، ایک فطرت کا قانون ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ اخراجات کرتے ہیں اس لیے ان کو قوام بنایا ہے۔ اور اسی لیے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ترجمۃ القرآن اور اس کا تفسیری نوٹ ہے، اگر اسے پڑھیں تو اس میں حضرت صاحب نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ایسے خاوند جو بیویوں کی کمائی پہ پلتے ہیں وہ قوام نہیں پھر ہوں گے، کیونکہ قوام ہونے کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بیوی کے اخراجات اٹھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ایک تو بیویوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ جو بچے ہیں ان کے رہائش، لباس وغیرہ، خوراک کا جو ذمہ داری ہے وہ بھی باپ پر ہے۔ تو اس لحاظ سے خاوند ہو یا باپ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی اور اپنے بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے۔ یہ تو ہے عمومی قانون اور دستور، اور اسی کے مطابق یہ چلتا ہے۔ لیکن ایسی جگہ پہ جہاں پہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر عورت زیادہ مالدار ہے تو اس صورت میں بھی جو ذمہ داری ہے وہ خاوند پر ہی ہے، لیکن چونکہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے، وہ ایسا رشتہ ہے جس میں قرآن کریم نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور لباس میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں ننگ چھپاتا ہے، کمزوریاں چھپاتا ہے، نقائص چھپاتا ہے، اور جو ایک دوسرے کی کمی ہے اس کو بھی چھپاتا ہے۔ تو یہ چونکہ رشتہ ایسا ہے، اس لیے اس میں اگر بیوی اپنے خاوند پر جو مالی لحاظ سے کمزور ہے اور بیوی مالی لحاظ سے اسٹرانگ ہے، مالدار ہے زیادہ، وہ اگر خرچ کرتی ہے تو اس کی بھی رہنمائی قرآن احادیث میں موجود ہے۔ اور یہ نہیں کہ اس دور میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خاوند بعض مالی لحاظ سے کمزور ہوتے تھے اور بیویاں بڑی مالدار ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کی روایت ہے زینب کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں خواتین کو خاص طور پہ صدقات وغیرہ کا ترغیب دلائی، تحریک فرمائی کہ تم لوگ صدقات کیا کرو، زیادہ زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ تو اس پہ انہوں نے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے گھر آ کے حضور اپنے خاوند سے یہ ذکر کیا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صدقات کی تحریک کی ہے، تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر میں تم پہ، چونکہ تم مالی لحاظ سے کمزور ہو، تم ہو، تمہارے بچے ہیں جو یہاں پہ پال رہے ہیں، بعض اور بھی صحابہ میں یہ بھی ایک خوبی تھی کہ بعض بچے جو یتیم بچے ہوتے تھے ان کو اپنے گھروں میں پالنے کے لیے رکھ لیتے تھے، اور یہ بہت بڑی ایک خوبی تھی۔ تو اس پہ انہوں نے پوچھا کہ جو بچے پال رہے ہیں اور تم ہو، اگر تم پہ میں خرچ کروں تو کیا یہ صدقہ شمار ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے خاوند کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھنے کے بجائے تم پوچھو تو زیادہ اچھا ہے۔ تو وہ چنانچہ وہ کہتے ہیں وہ گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے خاوند پر خرچ کرو گی اور وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ اگر خرچ کرو گی تو اس کا دوہرا ثواب تمہیں ملے گا،
ایک تو صدقے کا ثواب شمار ہوگا اور دوسرا قریبی رشتہ داروں پر تم خرچ کر رہی ہو، اس لیے دوہرا ثواب، صلہ رحمی کا بھی ثواب تمہیں ملے گا اور وہ دوہرے ثواب کی مستحق ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی عورت مالدار ہے اور وہ اس کا خاوند کمزور ہے، جس طرح بھی محترم کالوں صاحب نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کماتا ہے اجاڑتا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مالی لحاظ سے کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر مالی وسعت بیوی کو دی ہے تو اس کا پھر فرض تو نہیں بنتا، لیکن اگر وہ خرچ کرے گی تو وہ اس کی طرف سے دوہرے ثواب کی مستحق ہوگی، اور یہ تعلیم موجود ہے۔ اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے عورت کی، اس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، کہ تمہارے پاس چونکہ ہیں۔ بالکل، یہ ایک احسان کی صورت ہے، اور ایسی صورت میں جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا جو نوٹ ہے بڑا خوبصورت ہے کہ اس لحاظ سے وہ قوام پھر نہیں، یہ نہیں کہ وہ روب بھی ڈالے اور کہے کہ تم خرچ بھی کرو اور روب بھی ڈالے، یہ نہیں، یہ تو پیار محبت کی ایک باتیں ہیں جو میاں بیوی میں بہرحال ایک بنیادی جو ہوتی ہے چیز وہ ہونی چاہیے، اس پہ وہ خرچ کرتی ہے۔ تو لیکن اس سے یہ بھی ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں پھر وہ قوام کا درجہ اس عورت کو حاصل ہو جائے گا کہ گویا زمام جو ہے امور کی وہ باغ ڈور جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا درجہ ایسے؟ بات دراصل یہ ہے کہ قوام کا اگر تو روب شوب ڈالنے کی بات ہے تو روب تو نہیں، قوام مطلب روب نہیں، میاں بیوی میں روب نہیں دراصل ہوتا، یہ ایک پیار کی بات ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے جو قوام کا لفظ استعمال کیا اس میں بڑی حکمت ہے، وہ دراصل اس کا نگران مقرر کیا ہے اس کی تربیت کے لیے، اگر کچھ کجی ہے، کچھ کمی ہے تربیتی لحاظ سے، تو یہ اس نگران، دراصل اسے نگران بنایا، یہ نہیں ہے کہ اس کو روب جھاڑنے کے لیے یا اس پہ حکم چلانا، تھانے دار نہیں بنایا، بلکہ نگرانی، اگر کوئی کمی ہے تو پیار محبت سے اسے سمجھانا چاہیے، یہ ہے وہ۔ تو ایسی صورت میں پھر جو اگر مالی اخراجات بیوی کر رہی ہے تو پھر گھر کے معاملات میں جہاں پہ وہ پھر ظاہر ہے خاوند پھر ایسی صورت میں خاوند پھر اپنی بیویوں کے باتیں مانتے بھی ہیں، ویسے بھی مانتے ہیں، لیکن اس صورت میں وہ زیادہ مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو میاں بیوی کی بات ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ ہمارے بزرگ محترم مولانا محمد احمد صاحب جلیل فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی کا تعلق دراصل ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص باہر آ کے روب بھی جماتا ہے نا اور دکھاتا ہے کہ میں تو بڑا تگڑا خاوند ہوں، بیوی کے سامنے وہ بھی مطیع و فرما برداری ہوتا ہے اور اسی سے گھر چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت وہ روب میں رہے اور پھر گھر چلیں، وہ گھر پھر ایسے چلتے نہیں، گھر چلتے ہیں پیار محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کی بات مان کے، ایک دوسرے کی اصلاح کر کے۔ اگر بیوی بھی دیکھتی ہے کہ خاوند میں کوئی کمزوری ہے یا اصلاح کی بات ہے تو وہ بھی توجہ دلا دیتی ہے، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے اور اس کی طرف بھی خاوندوں کو توجہ کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں تو عورتیں بھی پڑھی لکھی ہیں، اور جہاں پہ پڑھی لکھی ہوں وہ اگر توجہ دینی لحاظ سے بھی، دینی علوم بھی ان کا بڑا اچھا ہے، دنیاوی علوم بھی ہے، تو اس لیے وہ اگر توجہ دلا دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں خاوند کی کوئی انسلٹ نہیں ہو جاتی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک تو عام طور پہ جو خاوند جب اپنے حق میں بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجازی خدا کہا گیا ہے، بالکل جب مطالبہ کرتے ہیں تو جیسا مجھے یاد ہے ربا میں مسجد اقصیٰ میں ایک بزرگ ہمارے خطبہ دے رہے تھے، وہ ان کی بات سنی، انہوں نے بڑا پیارا ایک نقطہ اس میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں جہاں مجازی خدا اس کو کہا گیا ہے اور عورت کو کہا گیا ہے کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو خاوند کے لیے جائز رکھ دیا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ پھر خاوند کو بھی تو ایسی صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے نا کہ وہ مجازی خدا بن رہا ہو۔ بالکل درست ہے، صرف یہ مطالبہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح مجھے سجدہ فرائض جو ہیں وہ بھی تو اس کی ذمہ داری ہے، وہ بھی ادا کرے پھر جو اس پہ فرض بنتے ہیں اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے۔ جی بالکل۔